الرحمن الرحیم قال ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره. اگر کوئی حجر ہے اور کوئی اس طریقے سے برتن ہے جس پہ گویا لین دین کرتے ہیں، لیتے وقت بھی اس کو بھر کے لے لیتے ہیں، دیتے وقت بھی اس کو بھر کے، یا کوئی پتھر ہے بطور باٹ کے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس حجر پتھر کا اپنا وزن تو کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنا بھی ہے تو اس وزن میں گویا لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں بے جائز ہو جائے گی. اگرچہ نہائی وزن اس کا جس طرح باقاعدہ سرکاری جو بنے ہوئے اور ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں باٹ، ان پہ لکھا ہوتا ہے اتنے کلو، وہ تو نہیں، لیکن دونوں اس پہ راضی ہیں کہ جتنا بھی اس کا وزن ہے تو اسی کے مطابق ہم لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. لا یعرف مقدارہ وبوزن حجر بعینہ لا یعرف مقدارہ. تو دیہی علاقوں میں عام طور پہ اس طرح ہوتا تھا، کسی وقت میں ہو سکتا ہے اب بھی ہوتا. کوئی بھی حجر لے لیا اور اندازے کے مطابق، یا اس کو تولا بھی ہوتا تھا کسی کلو وغیرہ کے ساتھ برابر کر کے، اسی سے کام چلاتے تھے. بعض پتھر وہ مثلا تول لیے 2 کلو ہے کوئی، اور 2 کلو کے مطابق اس کو چلاتے ہیں، لیکن ظاہر اس پہ کوئی مہر نہیں لگی، لکھا ہوا نہیں، اس لیے اس میں جہل ہوتا تھا. بوزن حجر بعینہ لا یعرف مقدارہ جائز، لأن الجہالت لا تزیل المنازع، کیونکہ جہالت ابہام اور اشکال اور اندھیر وہ فرمایا منع ہے کہ جس کی بنا پہ آخر چل کر نوبت پہنچ جاتی کہاں تک، سر پھٹول تک پہنچے، اور وہ نہیں ہو گیا، ایسا منازع نہیں ہوگا. لما انه يتعجل فيه التسلیم فينظر هلاكه، کیونکہ یہ حال در حال کا معاملہ ہے، ہاتھ در ہاتھ کا معاملہ ہے، نقد در نقد کا. تو ایسا تو ہے نہیں کہ جناب یہ سیکنڈوں میں جو ہے نا وہ گویا کہ عنقا ہو جائے، کوئی جن ہے اور اس کے بعد ہم تلاش کرتے رہیں، کیونکہ جو پہلے وزن کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، پتھر معلوم نہیں سے کتنے وزن کا ہے، اور یہ کایا پتھر جو ہے وہ اڑ کے چلا گیا. تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو فرمایا اگر ادھار کی بات ہے اس میں 10 دن 15 دن ہفتہ 4-6 دن گویا انتظار ہوتا ہے، اس میں یہ ایک موقع ہے، ایک خدشہ ہے کہ واقعی وہ پتھر کہیں گم ہو جائے، کوئی اٹھا کے لے جائے، یا ویسے کوئی بچے شریر آتا ہے وہ سمجھتا ہے عام سے پتھر اٹھا کے پھینک دیا دور. تو اس طریقے سے اگر ادھار کی بات ہے اس میں تو یہ خطرہ ہے کہ جناب یہ کہیں ضائع ہو جائے، گم ہو جائے، یا گم کر دیے جاوے، ضائع کر دیے جاوے، تو وہاں ادھار میں سے صحیح نہیں جب تک اس کا اصل وزن معلوم نہ ہو جائے. یہ فرمایا. بخلاف السلم، دیکھو سلم کا معاملہ بھی ادھار کا من وجہین. بخلاف السلم لأن التسلیم فی متأخر والہلاک لیس بنادر بل ہوا قادر. فرماتے اس لیے کہ تسلیم سلم میں جو مبی کی حوالگی ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، دیر میں ہوتی ہے، کوئی تاریخ دی جاتی، ہو سکتا ہے دور کی ہو وہ، تو اس میں فرمایا اس مدت میں ان دنوں میں کئی سارے دن ہیں، 10 دن ہیں، 15 دن ہیں، 20 دن ہے، مہینہ ہے، تو اس میں ایسے احجار آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. لیس بنادر، بلکہ ممکن الوقوع ہے ایسا. فیتحقق المنازع، اب وہاں ابہام اور اشکال اور اس میں گویا کہ اختلاف وہ تقریباً یقینی ہے، اور وہ اختلاف آگے مکالمے سے آگے چل کر مقاومے میں تبدیل ہو جائے. جانتے ہیں نا صوفی، ایک مکالمہ اور ایک مقاومہ ہے. اور تحقیق کی مزید پوچھنی ہو تو کلی محقق سے پوچھ لو. یہ نیا محقق ہے، کتاب بڑی اچھی رکھی ہے، امامہ بھی بڑا اچھا، نیا محقق بنا ہے، اس سال کا نیا محقق ہے ہدایہ کا. باقی تحقیق اس سے ما هو الفرق بین المکالمۃ والمقاومۃ. صحیح ہے. اور کون بتاتا ہے؟ اور بھی کوئی محقق ہے؟ یہ کونے والا بزرگ؟ اچھا، یہ بھی محقق بتایا نا، اس لیے یہ بھی محقق ہے، اس کی منہ سے بتا رہی ہیں. اچھا، ہمارے میں کیا کرتا ہے؟ اچھا، ہاں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، اس کی منہ سے بتا رہی ہے. تو دیکھتے ہم نے کہا
یہ اچھا، اور پیچھے والا وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی مونچھ نہیں ہے نا، اس کی ہے تھوڑی تھوڑی، اچھا وہ اس پہ حاشیہ لکھتا ہے، بقیہ وہ لکھتا ہے پھر، لیکن وہ بڑا موقع لگ رہا ہے اس سے پیچھے والا ہے۔ فَيَتَحَقَّقُ الْمُنَازَعَ، تو منازعت بعید نہیں ہے بلکہ عین ممکن ہے اور بین ممکن ہے۔ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا، امام صاحب فرماتے بدون سلم کے جو نقد کا معاملہ ہے اس میں بھی اگر ایسا کوئی بات استعمال نہ کیا جائے جس کی حقیقت 100% واضح نہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَظْهَرُ، فرمائے لیکن بہرحال فتویٰ اسی قول پہ کہ جائز ہے، لیکن امام صاحب اس کو غیر بہتر قرار دے۔ جائز تو کہتے ہیں دونوں قول امام ابو حنیفہ کے، لیکن بہتر اسی کو قرار دے رہے ہیں کہ جناب اگر نقد کا بھی معاملہ ہے تو وزن 100% بے غبار ہونا چاہیے۔ قال من باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم، ومن باع صبرة طعام، اور جس نے بیچ دیا صبرہ طعامی کو کل قفیز بدرہم، صبرہ جانتے ہو؟ صبرہ کیا چیز ہے؟ اس طریقے سے فرمایا ایک مستقل طور پہ گویا کہ مجتمع کر کے طعام رکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں اس ڈھیر طعام کو صبرہ کہتے ہیں، اور لغت میں نیچے لکھا ہے تودا کہتے ہیں۔ تم لوگ تودا کس کو کہتے ہو؟ تودا گر گئے جناب صوفی پہ، اچھا برسات میں طوفان میں، لیکن ان کے ہاں یہ تودا الگ ہے۔ تو لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن مختلف زبانوں میں جب استعمال ہے، ہر زبان میں اس کا اپنا معنی، ضروری نہیں کہ وہی والا معنی ہو۔ کل کفیز بدرہم جاز البیع فی کفیز واحد، یعنی کل مال کا پتنی صبرہ ہے، ایک ڈھیر موجود ہے طعام کا، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جیسے منڈیوں میں اناج وغیرہ کے اور یا اس طریقے سبزیوں کے بڑے بڑے گویا کے ٹیلے لگائے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں سے اڑتی آتے ہیں، اڑتی کڑتی آتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے اگر بہت بڑے گویا کہ یہ گویا کہ انبوہ لگے ہوئے کل کفیز بدرہم جاز البیع فی کفیز واحد، تو یہ ایک کفیز میں تو جائز ہو جائے گا۔ ابی حنیفہ اللہ یسمی جملۃ قفزانھا، بقیہ میں نہیں، کیونکہ بقیہ کی نہایت معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے قفزان ہیں، ایک الگ کر کے تول کر متعین ہے، معلوم ہے، اس میں صحیح۔ وقال یجوز بالوجہین، اور صاحبان فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں، کل مال میں بھی اور یہ جزء مال میں بھی، کلو دو کلو جو الگ تول کے الگ کر لیے ان میں بھی اور مجموعہ مال میں بھی۔ لہو انہ تعذر الصرف الى الكل لجعلۃ المبیع والثمن فیصرف الى الاقل ومعلوم۔ امام صاحب فرماتے ہیں ہم نے عقل میں وہ تھوڑا سا جو اس سے الگ کر لیا گیا تول کر اس میں بے کو جائز قرار دیا، اور کل کی جانب نہیں پہن سکتے اس لیے کہ کل کی نہایت معلوم نہیں، نہائی وزن اور کیل معلوم نہیں، جب نہائی کیل اور وزن معلوم نہیں ہے تو نہائی ثمن اور قیمت بھی معلوم نہیں، تو قیمت بھی اس طریقے سے، ثمن بھی غیر معروف اور مبیع بھی غیر معلوم، لجعلۃ المبیع والثمن فیصرف الی الاقل، تو کم ترین عقل ترین جو الگ کر کے بیچا گیا کلو دو کلو میں وہی صحیح ہے اور جائز، وہ معلوم ہے کیونکہ وہ معلوم ہے۔ الا ان تزول الجہالہ بتسمیۃ جمیع القفزان، ہاں ہم ہی کہتے ہیں صاحبان کا قول صحیح ہے اس وقت کہ اسی مجلس میں، مجلس برخاستگی سے قبل اگر جمیع قفزان کے بارے میں یہ یقینی اور پکی واضح قسم کی اطلاع دے دے کہ ہاں جناب شروع میں نے بتایا نہیں تھا لیکن یہ جو اس طرح ڈھیر موجود ہے تو یہ اٹکل اور عام اندازے والا نہیں، بلکہ یہ ہم نے جسے بوریاں خالی کی ہیں اور یکجا کیا ہوا اتنے من کا ہے،
200 کلو ہے، 500 کلو ہے، 1000 کلو ہے، 2000 کلو ہے، اگرچہ بازار ایک ڈھیر کی صورت میں، لیکن سارا کا سارا اس سے سابق میں یہ تلا ہوا نفع ہوا۔ تو اگر اس طریقے سے بات نہائی طور پہ وہ ابہام سے نکل آئے اور 100% تمانیت اور تسلی والی ہو گئی بات تو ٹھیک۔ تو اس لیے فرماتے ہیں، امام صاحب بھی فرماتے ہیں، ہاں اگر ایسا کر لیا اس نے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الا ان تزول الجہالہ بتسمیۃ جمیع القبضہ اور بالکیل فی المجلس، اور یا اسی وقت اس نے کیل اٹھایا، یعنی اسکیل اٹھایا اور اس کے مطابق اس کو ناپا۔ کیل جسے کہتے ہو تم، اس کے معنی آتے ہیں پیمانے۔ وصار ھذا کما لو اقر، اس کی مثال یوں ہی ہو گئی جیسے کسی نے اقرار و اعتراف کر لی، وقال لفلان علی کل درہم، مستقیم نے اقرار کیا ایسا اور کہا مجھے بہت ڈر ہے خدا کی پکڑ کا، متقی آدمی ہوں، لرزتا رہتا ہوں خوف خدا سے، اس میں بامسمى ہے نا، مستقیم ہے، تو اس لیے مجھے بہت ڈر ہے فلاں کہ میرے ذمے 2-4 دراہم۔ کس کے دراہم تھے اس کے ذمے؟ کس سے ادھار لیتا رہتا ہے؟ کلیم اللہ سے لیتا، یہ سیٹ ہے اس کا۔ اچھا، تو اقرار کیا اس نے، لفلان علی کل درہم، اس کے میرے ذمے اس طریقے سے کلی طور پہ، یعنی بہت سارے دراہم، کل درہم مانے کئی سارے دراہم، بہت سارے اس کے دراہم میں اس طرح گھرا ہوا ہوں قرضوں میں۔ فعلیہ درہم واحد بالاجماع، کل درہم بولا اس نے، ابھی دراہم کا نہیں بولا اس نے، کل درہم بولا، تو کل درہم کا اطلاق جو ہے فرمایا ہر درہم، کوئی سا بھی درہم، کوئی ایک درہم، اس طرح۔ تو ایک درہم تو یقینی طور پہ آ گیا اس کے ذمے پہ، ایک تو پکا ہو گیا۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْجَعَالَةَ بِيَدِهِمَا إِزَالَتُهَا، یہ تو امام صاحب کا فرمان اور اپنی بات کی دلیل۔ صاحبان جو فرماتے تھے کہ جناب کوئی بات نہیں ہے اور کل کے کل مال میں بھی صحیح ہو جائے گا، ان الجہالۃ بیدہما ازالتها، بڑے امام صاحب جو فرماتے ہیں نہایت جو بڑا مال ہے اس کی وہ گویا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اس ابہام کو رفع کر دیں اور اس جہل کو علم میں لے آئے۔ وہ مثل غیر مانے، وہ جہل جس کو جب چاہیں آپ بلا تکلف دور کر سکیں اور معلوم میں تبدیل کر سکیں، وہ غیر مانے۔ کما اذا باع عبدا من عبدین علی ان المشتری بالخیار، جیسے 2 غلاموں میں سے ایک غلام بیچ دیا اس نے اور کہا مشتری سے کہ مشتری اس میں کوئی کہ خیار رکھتا ہے، علی ان المشتری بالخیار، مشتری کو خیار ہے، اس طریقے سے بیچ دیا فرمایا۔ تو کہتے شروع میں تو ابہام ہے، دیکھیں جب تک مشتری نے کسی ایک پہ ہاتھ نہیں رکھا ہے تو اس وقت تک ابہام ہے، مثال دے دی، لیکن یہ ابہام ایسا نہیں ہے کہ اس کو رفع نہیں کیا جائے گا یا نہیں کیا جا سکے گا، ایسا نہیں، اس کو رفع کیا جائے گا اور رفع کرنا کوئی مشکل بھی نہیں، اس میں کوئی روک رکاوٹ بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جہالت ان قریب خود بخود رفع ہو جائے گی۔ کیسے رفع ہو جائے گی؟ وبعد اخذ احدهما ترتفع الجهالة، فحينما عين احدهما ووضع يده عليه اني اخذ لذلك واني احب ذلك واختار ذلك، اس نے ایک کو متعین کر لیا، میں اس کو لوں گا، یہی مجھے اچھا لگ رہا ہے، تو متعین ہو گیا خود بخود، یہ لین کے لیے متعین ہو گیا، دوسرا چھوڑنے کے لیے متعین ہو گیا۔ صاحبان فرماتے ہیں یہ ایسا گویا کہ ابہام ہے، جیسے یہاں جب مشتری کسی ایک پہ ہاتھ رکھ لے گا خود بخود ابہام رفع، ایک متعین دوسرا خارج، تو ایسے یہاں بھی ابہام تو ہے لیکن وہ ابہام رفع کیے جا سکتا ہے۔ ثم اذا جاز فی کفیل واحد عند ابی حنیفہ، امام صاحب تو فرماتے ہیں جناب جب تک مجلس میں کل کے کل کی نہایت واضح نہ کی جائے تو ایسی صورت میں ایک میں صحیح ہے وہی متعین ہے۔
جب کفیل واحد میں معاملہ درست ہو گیا فللمشتری الخيار لتفرق الصف کا امام صاحب کے قول کے مطابق تو مشتری کو خیار ہے کہ جناب وہ لے یا چھوڑ، اس لیے کہ اس طرح تفریق صف کا آ رہا ہے۔ 1 کلو اس نے لے لیا، اس کو چاہیے مزید کوئی اور مزید تو گویا کہ اس میں سے وہ مل نہیں رہا، وہ اس طرح غیر معلوم مال ہے، تو کہتے ہیں اس لیے فللمشتری الخيار لتفرق الصفقة عليه وكذا اذا قيل في المجلس او سمى جملة قبضانها۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس طرح جیسے صاحبان تو فرماتے ہیں جب بھی چاہیں گے یہ ابہام دور ہو جائے گا معاملہ صحیح، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ بعد میں گھنٹہ بعد 2 گھنٹے بعد یہ ابہام رفع بھی کر دیا گیا، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں یہ خیار اس کا جاری رہے گا کہ جناب تھوڑا سا اس کو دیا گیا ہے اور نہیں ملا۔ وَكَذَا إِذَا قِيلَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ سَمَّى جُمْلَةَ قُفْزَانِهَا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ صوفی کیا ہے یہ؟ اذا قیل فی المجلس، جب اس کو کیلا گیا یعنی اس کو ناپا گیا وزن میں مجلس کے اندر سما جملہ تو قبضانیہ، تب بھی امام صاحب فرماتے ہیں اس کا یہ خیار باقی رہے گا۔ صاحبان فرماتے ہیں معاملے میں کوئی روک اور ابہام نہیں ہے تو خیار بھی کوئی نہیں ملے گا اس کو۔ امام صاحب فرماتے ابہام موجود ہے اور اس ابہام کو اگرچہ بعد میں دور کر دیا گیا لیکن اس وقت موجود تھا، لأنه علم بذلك الآن۔ دیکھو کہتے ہیں یہ جو اصل کے بارے میں پتہ چلا کہ جناب یہ 2000 کلو ہے یہ مال، یہ تو ابھی اس کو پتہ چل رہا ہے کب؟ 3 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد اس کو پتہ چلا ہے۔ الآن فلو الخيار، تو خیار اس کا جاری رہنا چاہیے، کما اذا رآہ ولم یکن رآہ وقت البیع۔ امام صاحب کا قیاس اپنا اور مستقل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے ایک چیز خریدی تھی اس نے اور 3 گھنٹے قبل خریدی تھی اور دیکھی ہوئی اس کی نہیں تھی، اور 3 گھنٹے کے بعد اب اس نے مال کو ملاحظہ کر لیا تو اس کا خیار زندہ ہے ابھی تک اور خیار کو وہ چلا سکتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ایسے ہی نہائی مال کے بارے میں، حقیقت مال کے بارے میں، کنہائے غائیہ مال، وہ فرمایا ابھی اس کو کافی دیر بعد پتہ چل رہی ہے، جبکہ اسی وقت چاہیے تھا کہ اس کو معلوم ہو جائے۔ تو امام صاحب اپنے قول پہ قائم ہیں اور قائم رہتے ہوئے اس کے دلائل اور شواہد دے رہے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں بہرحال مجلس میں ابہام رفع کیا جا سکتا ہے اور رفع کر دیا جائے گا، تو آپ فرماتے ہیں رفع کر دیا جائے گا الگ بات ہے، لیکن وہ جو تذبذب ہے، تردد ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ واقع ہو چکا تھا، اب اس کو کافی بعد میں، کافی دیر میں اور کافی دور میں جا کے آپ رفع کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو اس وقت پہ فٹ نہیں کر سکتے۔ ومن باع قطیع غنم، یہ تو ہو گیا فرمایا تودع مالیہ اور سودع مالیہ، تو یہ تو فرمایا بہرحال گویا کہ اناج اور غلوں میں سے تھا۔ اب فرماتے ہیں اناج اور غلوں کے علاوہ اگر اس طریقے سے غنیم کے گلوں میں ہو جاوے بات، غلوں کے علاوہ، تو ان کا کیا حکم ہے؟ ومن باع قطیع غنم کل شاۃ بدرہم، یہ غنم کے گلے ہیں اور اس طریقے سے بھیڑوں اور دمبوں کے گلے ہیں، اور ان میں سے فرمایا یہ لیتا ہے فرمایا ایک کو بدرہم فسد البیع عند ابی حنیفہ، وکذا من باع ثوبا مزارعۃ کل زرع بدرہم ولم یسم جملۃ الزرعان۔ یہاں بھی امام صاحب اور صاحبان کو اختلاف چل رہا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں فسد البیع فی جمیع، تو کہتے ہیں بیع سب میں ناجائز ہے اور فاسد ہے، جبکہ صاحب کہہ دیا ہے اس نے کل شاۃ بدرہم، وکذالک اس طرح صوب ہے اور صوب اتنا ہے کل زرع بدرہم،
ولم یسم جملۃ الزرعان یہاں نہائی طور پہ نہیں بتایا، تو تب یہ حکم ہے. یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کوئی سی بکری لوگے اور کوئی سی گویا بھیڑ تم لوگے تو وہ 1 درہم میں، دمبا لوگے 1 دینار میں، بکرا پاجی لوگے تو کیا ہے وہ دینار میں. اس طرح کہیں کپڑا ہے تو کپڑا ہے کافی سا رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے جناب ہر 1 گز اس میں سے، ہر 1 میٹر اس میں سے وہ 1 درہم میں یا 1 دینار میں. لیکن آگے نہایت نہیں بتا رہا. نہایت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو اس طریقے سے ریوڑ میں بہت سارے جانور ہیں کتنے ہیں کل، اور بہت سارے ہیں تو ایک نظر میں وہ گنے نہیں جا سکتے، گنتی میں نہیں آ رہے ہیں. اس طرح کپڑا ہے اور کپڑا بھی فرمایا فی الفور اس کو گویا کہ آپ انداز میں نہیں لا سکتے جب تک آپ اس کو نام نہ لے کے تو امام صاحب نے اس قول پہ قائم فرمایا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہاں تو 1 میں اجازت دے رہے تھے، 1 کلو میں، بقیہ میں منع فرما رہے تھے. اور یہاں فرماتے ہیں کہ کسی میں بھی جائز نہیں ہوگا، کسی 1 گز میں، کسی 1 میٹر میں، کسی 1 چھوٹے جانور میں معاملہ صحیح نہیں ہوگا. فرماتے ہیں اس لیے اصول کے مطابق تو 1 میں چاہیے تھا کہ صحیح ہو جاتا، جیسے اوپر 1 کلو میں اور 1 کیل میں ہم صحیح کرا دے رہے. لیکن یہاں حرج یہ ہے کہ فرمایا وہ ذوات الامثال میں سے تھا. کیا تھا؟ وہ ذوات الامثال میں سے. تو اس لیے وہاں کسی بھی جانب سے کلو لو اور یا 1 کیل لو تو وہ فرمایا سب برابر. اوپر آپ چھوٹی سے لو یا اس کے دائیں بائیں سے لو یا اندر میں اس کے بطن سے لو، کہیں سے بھی لو، ایک جیسا اناج اور یا ایک جیسا گویا کہ وہ پھل ہے جو بھی ہے، موزون سے ہے. یہاں فرماتے ہیں وہ 1 پیس جس میں اور یا 1 قطعہ جس میں ہم جواز کا قول کر رہے تھے وہ 1 بھی ذوات الامثال میں سے نہیں، ذوات القیم میں سے. کن میں سے ہے؟ ذوات القیم میں سے. اور اصول و ضابطہ یہ کہ ذوات القیم میں آپ کسی صورت میں بھی ظاہراً باطناً مماثلت نہیں لا سکتے، مماثلت نہیں لا سکتے کسی صورت میں بھی. اولاً تو سانچے خدائیہ میں اور خداداد فیکٹری میں جو ان کی تخلیق ہوتی ہے تو اس لیے ہر ایک کی ساخت الگ الگ. کپڑا ہے وہ ٹھیک ہے لوگ بناتے ہیں، لیکن فرمایا اس میں بھی غیر معمولی تفاوت اور فرق، خاص طور پہ اس زمانے میں ایسی بڑی بڑی مشینریاں نہیں تھی. کہا جاوے ایک مشینری سے بہت سارا کئی ہزار 10,000 کا کپڑا یکساں برآمد کیا جا سکتا ہے، کوئی فرق نہیں ہو. اگلے دن بھی، اس کے بعد بھی، 10 دن بعد بھی اسی ترتیب سے مشین فٹ رکھی جائے اسی زاویے پہ تو اس سے کئی مرتبہ کپڑے بنوا لو. تو فی زمانہ تو بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ذوات الامثال میں چلے جائے، جبکہ قول نہیں کیا گیا آج بھی. لیکن اس زمانے میں تو یہ ذوات الامثال میں سے بالکل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ کھڈیوں میں پارچہ جات بنتے تھے اور بنے جاتے تھے اور وہ ہاتھ سے بنے جاتے تھے. خاص قسم کے لوگ اس کے ہوتے تھے، خاندان والے جولاہے جو کہلاتے تھے، اور یہ کھڈیوں میں کپڑے بنتے تھے. خاندان کے خاندان چلے آتے تھے، یہ دھوبی خاندان ہے، یہ جولاہا خاندان ہے، اور وہ پیشن کے چلے آتے تھے. آج بھی ان کے خاندان ہیں لیکن پیشی ترقی یافتہ ہو گئے. تو اس لیے فرماتے اس زمانے میں صدیوں تک جب تک اس طرح مشین کی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو کپڑے کے پارچے، اور وہ پارچے کتنے ہوتے تھے؟ بمشکل 1.5 میٹر 2 میٹر اتنا ہی پیس ہوتا تھا، اس سے زیادہ وہ بنا ہی نہیں سکتے تھے. تو اس لیے ہر جو پارچہ ہے اور یہ پیس ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا تھا. تو اس لیے ذوات القیم، تو ذوات القیم میں کوئی بھی فرد اور کوئی بھی زن و مرد جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ 100% مماثل نہیں ہو سکتا، نہ ظاہری طور پہ، باہری طور پہ، نہ باطنی طور پہ، معنوی طور پہ. یہ مسلمہ بات اور تم بارہا پڑھ چکے ہو، اس کی وجوہات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مسلم اور معروف باتیں کہ ذوات القیم میں معنوی طور پہ بھی بہت سارے فروق ہوتے ہیں.
تو دو قسم کے جانور ہیں فرمایا دونوں بازار ایک جیسے ہیں، بکرے دونوں ایک جیسے، دمبے دونوں ایک جیسے، اور اس طریقے سے بیل ہیں دونوں بالکل ایک جیسے، غلام ہیں دونوں ایک جیسے، لونڈیاں ہیں بالکل دونوں ایک جیسی، لیکن شکل صورت کو دیکھو گے، زاویے کو دیکھو گے، ناک نقشے کو دیکھو گے، وضع قطع کو دیکھو گے، قد کاٹ کو دیکھو گے تو تم کہو گے برابر برابر ہیں، لیکن اندر مانوی قسم کی جو کیفیات ہیں ان میں کیسے برابری لاؤ گے؟ قلبی حالات، کیفیات، ذہنی حالات، کیفیات، سوچ، فکر، ان میں کیسے برابری لاؤ گے؟ پھر عادات اطوار ہر ایک کی الگ الگ، ترجیحات ہر ایک کی الگ الگ، خوبیاں ناخوبیاں ہر ایک کی الگ الگ، مانوی بے شمار گن پائے جاتے ہیں ان میں، ہر ایک مختلف۔ تو اس لیے کہتے ہیں ذوات القیام میں کسی صورت میں بھی آپ برابری نہیں لا سکتے ہو، جب نہیں تو کوئی ایک بھی اگر پارچہ اور پیس لیا جائے گا تو اس میں بھی کہتے ہیں منازعت ممکن ہے۔ وہ کہے گا نہیں یہ والا پیس نہیں، یہ والا فرد نہیں، اور یہ والا جانور نہیں دوسرا لے لو، اس طریقے سے منازعت۔ وَقَذَا كُلُّ مَعْدُودٍ متفاوت، دیکھیے، اور اس طریقے سے ذوات القیام اور متفاوت اس لیے بولا کہ ہر ذوات القیام دوسرے سے متفاوت ہی ہوتا ہے، مماثل کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْكُلِّ لِمَا قُلْنَا، صاحبان فرماتے ہیں جائز، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَعِنْدَهُ يُنْصَرَفُ إِلَى الْوَاحِدِ لِمَا بَيَّنَّا غَيْرَ أَنَّ بِعَشَاةٍ مِّن قَطِيعٍ وَزْنَاءٍ مِّن صَوْبٍ لَا يَجُوزُ لِلتَّفَاوُتِ الْمُتَفَاحِشِ فِي الْآحَادِ۔ سمجھ رہے ہو؟ تفاوت فاحش پایا جا رہا ہے ہر فرد میں۔ وَبِعُ كَفِيزٍ مِّن صَبْرٍ يَجُوزُ، یہ سوال داغا مستقیم نے وہاں سے کہ حضرت جی اوپر کفیز میں جو اجازت دے رہے تھے تو یہاں ایک فقیر بکرے میں کیوں اجازت نہیں مل رہی؟ یجوز لعدم التفاوت، کہتے ہیں ٹاپو یہی تو تقریر کر کے آئے ہم، تو سو رہا تھا کہ جناب وہ کیا ہے، وہ متفاوت نہیں ہے، وہ مساوی ہے، ذوات الامثال ہیں۔ لعدم التفاوت فی احادہ و افرادہ فلا تفضی الجہالہ الی المنازع فیہ وتفضی الیہ فی الاول، اول سے مراد یہ بکرے ہیں اور صوب ہے، اور بخلاف گویا کہ یہ دوسرا ہے جس کا استثناء فرمائیں اور بے وقفیز۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تفضی الیہ فی الاول، یہاں منازعت ممکن ہے اس لیے کہ ہر فرد دوسرے سے الگ تھلگ ہے۔ فوضح الفرق، تو فرق بالکل واضح ہے، ابھی بھی تیری سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اس کے لیے کوئی اور خوردبین والا چشمہ خرید لو۔